اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر تارکی جہانگیری، تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے رمضان المبارک میں سورہ مزمل شریف کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کے درمیان ہے، اور جتنا زیادہ ہم نیکیاں کر سکیں اس مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور ذکر و اذکار کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ہم بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو رمضان المبارک کے جو بیچ کے دن ہیں 13، 14، 15، اس میں آپ کی خدمت میں سورہ مزمل شریف کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی اگر وہ اس عمل کو کرنا چاہیں، یا جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ بھی اگر اس کو کرنا چاہیں تو ان کو بھی اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بالفرض 40 دن سورہ مزمل شریف کا عمل پڑھا ہے، اور اگر ان 3 راتوں میں سورہ مزمل شریف کو 121 کی تعداد سے 3 دن پڑھ لیں تو وہ 40 دن کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے 40 دن کا عمل ان 3 راتوں میں مکمل کر لیا ہے، یعنی اتنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص ایام بیز میں 13، 14، 15 یعنی 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، ان 3 راتوں میں سورہ مزمل شریف کو 121 کے تعداد سے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اگر کرنا چاہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ مزمل شریف کے فضائل آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے فضائل میں سورہ مزمل شریف کے بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہے اگر وہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ انہیں فائدہ حاصل ہوگا کہ ان کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر جن لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ اگر اس عمل کو کرنا چاہیں تو وہ بھی اس عمل کے سورہ مزمل شریف کے عامل بن جائیں گے۔ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 121 مرتبہ سورہ مزمل شریف، یعنی ایک رات میں آپ نے 121 مرتبہ، اور درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 راتوں میں یعنی کہ روز 121، 121، 121، 3 راتوں میں آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مزمل شریف کو اگر آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں، یعنی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی جائز مقصد کے لیے اگر آپ اس سورہ مزمل شریف کو پڑھنا چاہیں تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر، آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو کچھ ستارے ایک جگہ جمع ہوں گے، تو ان کو دیکھ کر آپ نے سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ 11 روز تک پڑھنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اس عمل کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا جائز کام ہو، مثال کے طور پر اگر آپ اپنا گھر سیل کرنا چاہتے ہیں، گھر نہیں بک رہا، اگر آپ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیل ہو رہی ہے لیکن وہ آپ کو گھر نہیں مل رہا، یا پھر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، اس کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ اچھا، ترقی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر شادی میں رکاوٹ ہے یا شادی کے لیے تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں 11 مرتبہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے آسمان کی طرف
جو ستاروں کا جھرمٹ ہے اس کو دیکھ کر آپ نے 11 مرتبہ 11 دن تک سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ آپ جس جائز مقصد کے لیے سورہ مزمل شریف کو کریں گے، اس عمل کو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے گا. اچھا، جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ غریبوں کا خیال ضرور کریں. جتنی آپ کی گنجائش ہو کسی غریب کی مدد ضرور کریں، کیونکہ آپ جب کسی غریب کی مدد کریں گے اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرمائے. حافظ صاحب، اس میں آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس عمل میں کوئی پرہیز تو نہیں ہے؟ نہیں، اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے. میاں حضور کی طرف سے، میرے پیر مرشد کی طرف سے یہ آپ لوگوں کے اوپر بہت ہی کرم ہے کہ آپ لوگ رمضان المبارک میں جن اعمال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ ذکر و اذکار دیے جا رہے ہیں. تو اس وقت وہ غنیمت جانتے ہوئے میاں حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے جو ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں، جو کچھ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی وقت ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں. میاں حضور جو ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، جو ذکر و اذکار ہمیں دے رہے ہیں، وہ ہم پابندی سے پڑھیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق آگاہ کریں. اچھا حافظ صاحب، اس میں یہ بھی بتا دیں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے جیسے کہ پرہیز تو آپ نے بتا دیا کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جگہ، وقت اور مصلی، تو اس کا بھی تھوڑا واضح کر دیں کہ یہ ایک ہونا ضروری ہے اس کے لیے؟ جی، اس میں ایک وقت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام غیر ذمہ داری سے کرتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اگر دیکھیں، آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں تو پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں پابندی کے ساتھ جاتے ہیں. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں دنیا داری کا تو وہ پابندی کے ساتھ ہے. اور اگر آپ وظیفہ کوئی بھی عمل کریں پابندی کے ساتھ اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا کوئی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وہ پھر وہ شخص غیر ذمہ دار شخص کہلاتا ہے. یعنی آپ اگر بالفرض 40 دن کا عمل کر رہے ہیں، آپ پہلے دن 9 بجے بیٹھیں اور دوسرے دن آپ 9:15 بجے بیٹھتے ہیں، تیسرے دن 9:30 بجے بیٹھتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے کبھی 9 بجے، کبھی 9:30، کبھی 10، کبھی 11، تو اس کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ذکر و اذکار کرتے ہیں اس عمل کی جو چیزیں ہیں اس عمل سے پہلے ہی حاضر ہو جاتی ہیں، آپ کے ٹائم سے پہلے. جب آپ پابندی نہیں کرتے تو وہ ان کی نظر میں پھر آپ جو ہے وہ غیر ذمہ دار انسان ہیں. اچھا حافظ صاحب، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسے 3 دن کا کوئی عمل پورا کر لیتا ہے، اس کے بعد جو وہ مداومت کرے گا 11 مرتبہ روز، کیا اس کا بھی وقت ایک ہونا ضروری ہے یا ایک جگہ، یا وہ کسی بھی وقت یا کسی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ایک وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو آپ جاری رکھنے کے لیے عمل پڑھتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ ہو یا ایک وقت ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی جو عمل کی جگہ ہے، جس جگہ آپ روز بیٹھ کر عمل پڑھتے ہیں، اسی پر روز اپنے ذکر و اذکار کریں. یعنی آپ کا وہی مصلی ہو، وہی جگہ ہو، اسی کو آپ جو ہے پختہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے دن جو ہے وہ کبھی ادھر پڑھ لیتے ہیں، کبھی ادھر پڑھ لیتے ہیں. اکثر تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، ایک جگہ میں موجود تھا تو وہ اپنا عمل پڑھ رہے تھے اور ٹانگیں اوپر تھیں، کبھی نیچے، کبھی بیڈ پہ، کبھی اوپر. تو میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عمل پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ عمل پڑھنے کا طریقہ تو نہیں ہے. ویسے اگر آپ اس طرح پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ عمل پڑھتے ہیں تو اس کے جو موکلات ہیں آپ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو موکلات ناراض ہوں یا نہ ہوں، ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اچھا حافظ صاحب، اکثر آپ اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ اس عمل کی فیس لیتے ہیں، یا آپ جتنے بھی اعمال بتاتے ہیں کیا آپ نے کبھی کسی سے کوئی ہدیہ
وغیرہ کسی عمل کا لیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، تو اس سے پہلے بہت ایسا ہوا کہ ہم نے جو آپ کو اجازت دی تو بہت سارے لوگوں نے اس کا عمل کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ عمل لینے کے بعد 2-4 دن گزرے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ عمل کو بیچ میں چھوڑ دیا کہ میری طبیعت بھاری ہو رہی تھی، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو جب آپ اجازت کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ عمل پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ عمل کو بیچ میں تو نہیں چھوڑ دیں گے؟ اب یہ عمل اتنے آسان ہو چکے ہیں کہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ عمل کی اجازت مل رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو بالکل ہی ختم کر دیں؟ کچھ لوگوں نے اس طرح سے کیا، تو اس کے بعد پھر ہم نے جو آپ ہمیں میسج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ سے پوچھ کے پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور فیس وغیرہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تو میں عمل کی اجازت کی کوئی فیس لیتا ہوں، نہ کوئی ہدیہ لیتا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پر مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔